نور و ظلمات کے ہی دائرہ کار میں آتے ہیں حالات باطنیت۔ یہ ہمارا جو اندر کا مقابلہ ہے، جو میں نے ابھی نیکی کے حوالے سے بتایا، ہمارے اندر 51 ارادہ آ گیا کہ ہم نے نیکی کرنی ہے، یہ نور ہے۔ اور اگر 41 رکاوٹ ہے کہ نہیں پیسہ کم ہو جائے گا، پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، اللہ کب وعدہ پورا کرے گا، فلاں نے خرچ کیا تو پریشان ہو گیا تھا، تو لہذا اس طرح سے اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ شیطان ہے جو تمہیں اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تمہارے اندر وسواس ڈالتا ہے، رکاوٹ بناتا ہے، اور مختلف طرح کے خیالات جو آتے ہیں، جو رکاوٹ والے خیالات ہوتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کا ارادہ کرنے والوں کے نیک اعمال کے درمیان رکاوٹ ڈالتا ہی نہیں، کیونکہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کہ ابو بکر کیا لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا سارا سامان لے آیا، یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ اب پوچھا، تصدیق پھر کر لی کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا مراد ہے؟ کلمہ طیبہ۔ جو کلمہ طیبہ ایمان لانے والوں کو کیسر و کسرا کے دنیا میں خزانوں کا مالک بنا دے اور جنت، یہ وعدے سبھی کے، یعنی یہ وعدہ آج بھی، یہ وعدہ ہمیشہ کے وعدے ہیں، کوئی وعدہ جزوی نہیں ہے، کوئی جزوی بھی نہیں ہے، جز وقتی بھی نہیں ہے۔ ہم ہیں جو کمزور پڑ چکے، ہم ہیں جو اس کو اللہ بھی مانتے ہیں، معبود بھی مانتے ہیں، لیکن جب اس کی قدرت پر، اس کے علم پر اور اس کے وعدوں کا بات دیکھتے ہیں اور ان پہ پھر ہمارا عمل کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور یہ رکاوٹ جو میں نے بتایا، یہ ہمارے اندر کا مقابلہ ہے، یہ ہمارے اندر نور و ظلمات کی موجودگی کا اظہار ہوتا ہے جو رکاوٹ بنتی ہے۔ لیکن پھر بھی جب ہم خیر کا کام کر لیتے ہیں اور اس پر جو رکاوٹ ہے اس پر استغفار کر لیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے اس عمل کو 100% خالص جذبے کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، اور جب پھر وہ قبول کرتا ہے تو پھر خود اس نے فرما دیا کہ پھر میں جب قبول کرتا ہوں تو پھر میں غم سے نجات بھی دیتا ہوں، اور اگر تم غم کی نیت سے پڑھ رہے تو غم سے نجات دوں گا، ظلمات کی نیت ساتھ جڑی ہے ظلمات سے نجات دوں گا، 10 گنا کی نیت کے ساتھ کر رہے ہو تو 10 گنا سے بڑھ چڑھ کر دوں گا، 70 گنا کی نیت ساتھ جوڑ لی ہے تو 70 گنا سے بڑھ چڑھ کر دوں گا، اگر تو جلدی کا طلبگار ہے تو جلدی دے دوں گا، اور اگر مجھ میں چھوڑتا ہے تو میں ذرا اتنا بڑھاتا جاؤں گا، ضائع نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ جو میرا دنیا کا وعدہ ہے دنیا میں تجھے نہیں دوں گا، ضرور دوں گا۔ اور جس طرح اگر تو بھی کسی مشکل میں، اگر میرے کسی ایمان والے کی مدد کر رہا ہے، اگر میرا دین کسی وقت مشکل ہے تو میرے دین میں مدد کر رہا ہے، اگر وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی مشکل میں ہیں تو ان کی مدد کر رہا ہے، اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کوئی گمراہی کے یا نیکیوں میں کمزور ہیں تو انہیں رہنمائی کر رہا ہے، ان کے اعتراضات، ان کے سوال و جوابات پر، ان کے اندر کے پائے جانے والے شک و شبہ پر صبر و استقامت کے ساتھ چل رہا ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اس سے اجر، مخلوق سے اجر کا تو شکریہ سے زیادہ کوئی کیا الفاظ استعمال کر سکتا ہے، مہربانی، شکریہ، جو بھی جس زبان میں ہے، لیکن اللہ اجر عطا کرنے والا، وسیع العرض اجر، انعامات کی صورت میں، عملی طور پہ، لفظاً نہیں، انسان کے پاس شاید لفظ نہیں ہوگا لیکن اللہ کے پاس تو ہر اجر جو ہے وہ عملی صورت میں ہے، رحمتوں، برکتوں، نعمتوں اور کے صورت، یہ الفاظ بھی ہیں اور ان کی عملی وجود بھی ہے۔ تو اس طرح اہل ایمان کوشش کیجیے کہ ہم ہر وقت، ہمارا عالم ظاہر کا سارا معاملہ، ہمارا عالم باطن کا معاملہ، اور یہاں تک کہ ہماری دنیاوی زندگی کے سارے درجے، دینی زندگی کے سارے درجے، روحانی زندگی کے سارے درجے، موت، اندھیری جو موت کی جو تلخی ہے وہ ظلمات، موت کی مٹھاس نور ہے، اندھیری قبر ظلمات ہے، روشن قبر جو ہے وہ نور کا حصہ ہے، وجود کی سلامتی نور ہے، وجود کی بربادی ظلمات ہے، کیڑے مکوڑے کھائے اور مٹی میں مل جائے۔ اسی طرح یہ سارے درجے نور و ظلمات کے سارے یہ مقابلہ رائی ہے، اور جتنا ہم نے نور کو اب حاصل کیا ہوگا اور جتنا ہمارا نور قبول ہوا ہوگا اور ہم نے حاصل کیا ہوگا تو ہر طرف سے ہم پر انشاءاللہ ہر درجے پر ہمیں سلامتی ہی سلامتی مل جائے گی، اور ہر طرف سے ہمیں نور، یعنی اللہ تعالیٰ کی نورانیت، جس طرح اس کی قدرت ہر چیز میں ڈھل جاتی ہے تو اس طرح اس کا نور بھی ہر لمحے ہر جگہ مدد کرنے کے لیے روح بنا لیتا ہے، جس طرح کی مدد ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہی نور کا روح ہم بن جاتا ہے، وہی اسباب، اللہ کا نور جو ہے وہ اسباب کی شکل اختیار کر جاتا ہے، مسبب والا اسباب کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اسباب بنانے والا بن جاتا ہے، سبب بن جاتا ہے۔
تو اس لیے اہل ایمان کوشش کیجئے کلمہ طیبہ اور درود و اسلام کے ذریعے سے نور و ظلمات کے اس مقابلے کی بنیادی کنجی بنیادی حقیقت کو زیادہ سے زیادہ محفوظ و مضبوط کرنے